امریکہ ایران جنگ میں پاکستان کی شاندار ثالثی، دنیا کی نظریں پھر اسلام آباد پر مرکوز۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ملاقات۔ پاک ایران تعلقات، سیکیورٹی اور باہمی تعاون پر اہم گفتگو۔ دفاعی اور سفارتی روابط مزید مضبوط بنانے پر زور۔ علاقائی امن اور استحکام کے فروغ کے لیے مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ ایران کا وفد رات کے اسلام آباد پہنچا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پرتپاک استقبال کیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی بھی عباس عراقچی کے ہمراہ اسلام آباد پہنچے۔ اسحاق ڈار نے ایکس پر لکھا، اپنے بھائی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی آمد پر خوشی ہوئی۔ پاکستان علاقائی امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے پرامید ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی، تازہ ترین علاقائی پیش رفت اور امن کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی مسقط اور ماسکو کا بھی دورہ کریں گے۔ باب المندب گلف آف عدن میں بحری قزاقوں کا جہاز پر حملہ، 6 مسلح افراد نے کروڈ آئل ٹینکر کے عملے کو یرغمال بنا لیا اور جہاز پر قبضہ کر لیا۔ آئل ٹینکر کے عملے میں 11 پاکستانی اور 25 دیگر دوسرے ملکوں کے ارکان ہیں۔ پاکستان نے عملے کی بحفاظت بازیابی کے لیے کوششیں تیز کر دی۔ وزیر بحری امور جنید انواع چودھری نے وزارت خارجہ سے فوری سفارتی رابطوں کی درخواست کر دی۔ صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر آج اسلام آباد جا رہے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ کیرولائن لیوٹ نے دعویٰ کیا، صدر ٹرمپ کے کہنے پر ایرانی حکام نے خود رابطہ کیا۔ ایرانی حکام نے براہ راست مذاکرات کے لیے کہا، اسی لیے صدر ٹرمپ وفد بھیج رہے ہیں۔ جیری ونس ابھی یہی رہیں گے، صورتحال پر نظر رکھیں گے۔ امید ہے بات چیت نتیجہ خیز ہوگی اور ڈیل کی جانب بڑھے گی۔ مذاکراتی عمل میں صدر ٹرمپ نے اپنی ریڈ لائنز واضح کی ہیں۔ مذاکرات کے عمل میں پاکستان حیرت انگیز ثالث رہا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کسی ملاقات کا کوئی منصوبہ نہیں، ایران اپنا موقف پاکستان کے ذریعے آگے پہنچائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا ایکس پر بیان، لکھا عباس عراقچی پاکستان کا اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان امن کی بحالی کے لیے ثالثی اور سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دورہ پاکستان صرف دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کے لیے ہے۔ غیر ملکی صحافیوں سے ملاقات میں واضح کیا ہے، عباس عراقچی کو ایٹمی معاملے پر مذاکرات کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ یہ معاملہ ایران کی سرخ لکیروں میں سے ایک ہے۔ ایران ہم سے بات کرنا چاہ رہا ہے، ہم اب ایران میں ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو بااختیار ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس سے گفتگو، کہا ایران کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ ایران امریکی مطالبات کے مطابق پیشکش دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دیکھتے ہیں ایران کس طرح کی پیشکش لاتا ہے۔ کسی بھی معاہدے میں ایران کے افزودہ یورینیم تک کرنا شامل ہوگا۔ آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل کی آمد و رفت کی آزادی دینا بھی شرط ہے۔ جب تک کوئی معاہدہ نہیں ہوتا، ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رہے گی۔ امریکہ کی زیادتی کو باعث فی الحال واشنگٹن سے مذاکرات کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے، ایران کی جانب سے مذاکرات کی درخواست کا وائٹ ہاؤس کا دعویٰ مسترد کرتے ہیں۔ ایران کی جانب سے امریکہ سے براہ راست مذاکرات کی درخواست جھوٹ ہے۔ مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ، امریکہ ایران مذاکراتی عمل آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ امید ظاہر کی مذاکرات کا دوسرا دور مستحکم جنگ بندی، کشیدگی میں کمی اور تنازع کے خاتمے کی راہ ہموار کرے گا۔ وزیر خارجہ عبدالعاطی نے بحری آمد و رفت کی آزادی اور خلیج ممالک کے سیکیورٹی خدشات دور کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت. نیتن یاہو کا کہنا ہے ٹرمپ سے بہترین گفتگو ہوئی. ہم ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے تعاون کر رہے ہیں. ہم نے لبنان کے ساتھ ایک تاریخی امن معاہدے تک پہنچنے کا راستہ شروع کر دیا ہے. حزب اللہ اسے سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. امیر قطر تمیم بن حمد ال ثانی کی امریکی صدر ٹرمپ سے گفتگو. کہا قطر پاکستان کی قیادت میں ثالثی کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا. قطر شراکت داروں کے ساتھ ہم آہنگی جاری رکھے گا. امریکی صدر اور امیر قطر کے درمیان خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. امریکہ توانائی وسائل کے حصول کے لیے دوسرے ممالک پر حملہ کرتا ہے. صرف تیل کے لیے دوسرے ممالک میں فوجداری مداخلت کرتا ہے. ایران اور وینزویلا اس کی مثال ہے. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے امریکی پالیسیوں پر شدید تنقید. کہا امریکہ عالمی توانائی منڈیوں پر غلبہ حاصل کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے. واشنگٹن اپنے مفادات کے لیے بغاوت، اغوا اور رہنماؤں کے قتل جیسے طریقے بھی اختیار کرتا ہے. امریکہ کی وجہ سے جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا تصور غالب آ رہا ہے. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف اور متحدہ عرب امارات کے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زائد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. روسی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی بحران کے حل کے لیے مذاکرات کی بحالی پر زور دیا. پاسداران انقلاب نے امریکی فوج سے تعاون کے شعبے میں بحری جہاز تحویل میں لے لیا. مشتبہ بحری جہاز کو انتباہ نظر انداز کرنے پر روکا گیا. امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری. سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی بحریہ نے کارروائی کرتے ہوئے ایرانی بندرگاہ جانے والے جہاز کو روک دیا. 24 گھنٹے میں 5 جہازوں نے آپ نئے ہرمز عبور کر لیا. رائٹرز نے بتایا شپنگ ڈیٹا کے مطابق 5 جہازوں میں سے ایک ایرانی تیل مصنوعات کا ٹینکر بھی تھا. امریکی فضائیہ کے درجنوں طیارے مشرق وسطی میں مسلسل سامان پہنچا رہے ہیں. یہ طیارے بغیر کسی تعطل کے مشرق وسطی کے ممالک آ رہے ہیں. روسی میڈیا کے مطابق ایران سے مذاکرات کے دوران امریکہ خاموشی سے اسرائیل میں کئی ری فیولنگ طیارے بھی پہنچا رہا ہے. CNN کے مطابق امریکہ کا تیسرا طیارہ بردار بحری جہاز مشرق وسطی پہنچ گیا. USS جارج ایچ ڈبلیو بش نامی بحری جہاز پر 80 سے زیادہ لڑاکا طیارے اور 5,500 سیلرز موجود ہیں. امریکی معیشت کو بحران کا سامنا ہے. ڈالر سویپ اور دیگر مالیاتی اقدامات کا مقصد امریکی اثاثوں کی بہنگم فروخت کو روکنا ہے. ایرانی اسپیکر باقر غالباف کہتے ہیں امریکہ میں بعض سرمایہ کاروں کے لیے اثاثے فروخت کرنا محدود یا مشکل کر دیا گیا ہے. ادارہ جاتی سرمایہ کاروں پر فروخت کی حد مقرر کر دی گئی ہے. آپ نئے ہرمز میں کشیدگی بڑھنے پر مالیاتی راستے مزید محدود ہو سکتے ہیں. صورتحال بگڑنے سے پہلے فیصلے کرنے ہوں گے. امریکہ نے ایران سے وابستہ 34 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز کی کرپٹو کرنسی فریز کر دی. امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بینسٹ کہتے ہیں ایران کے متعدد کرپٹو والیٹس پر پابندیاں عائد کر دی گئی. اسرائیل کی لیبنان میں سیز فائر کی خلاف ورزیاں جاری. لیبنانی وزارت صحت کے مطابق جنوبی لیبنان پر اسرائیلی فضائی حملوں میں مزید 6 افراد شہید ہو گئے. اسرائیلی فوج نے مختلف علاقوں میں فضائی اور ڈرون حملے کیے. بنت جبیل کے علاقے کفرا کے متعدد بار نشانہ بنایا جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا. جنوبی شہر سور کے علاقے البساتین میں بھی اسرائیل نے ڈرون حملہ کیا. املاک کو نقصان پہنچا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا امن مشن پر اسرائیلی حملوں کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ. ایکس پر جاری بیان میں کہا اسرائیلی ٹینک حملے میں زخمی انڈونیشین اہلکار دم توڑ گیا. امن مشن یونیفل کی پوزیشن کو اسرائیلی ٹینک سے نشانہ بنایا گیا. فرائض کی انجام دہی کے دوران اقوام متحدہ کے اہلکاروں کو نشانہ بنانا کسی صورت قابل قبول نہیں اور اس طرح کے اقدامات بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی ہیں. صدر آصف علی زرداری آج چین کے سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے. چینی صوبائی قیادت سے پاک چین تعلقات پر ملاقاتیں کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ملاقاتوں میں اقتصادی تعاون اور سی پیک پر خصوصی توجہ دی جائے گی. دورہ پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے کے تناظر میں اہمیت کا حامل ہے.
پاکستان اور چین آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کریں گے۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کر دیا۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 393 روپے 33 پیسے ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 380 روپے 19 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ وزیر پیٹرولیم کہتے ہیں جس قدر ممکن ہوا حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو برداشت کیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے فیصلے پر کڑی تنقید، کہا لیوی اور ناجائز ٹیکس ختم کرنے کی بجائے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا گیا۔ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ متوسط اور غریب طبقے کو توڑ کر رکھ دے گا۔ کرکٹ شائقین کے لیے خوشخبری، ایچ پی ایل پی ایس ایل کا فائنل اسٹیڈیم میں دیکھ سکیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پی ایس ایل فائنل کے لیے تماشائیوں کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دے دی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ایکس پر لکھا، فرنچائز مالکان کی درخواست پر وزیر اعظم نے فائنل میں فینس کو آنے کی اجازت دی۔ وزیر اعظم کے فیصلے پر ان کا شکر گزار ہوں۔ امریکی محکمہ انصاف نے پاکستانی نیاد ڈاکٹر حسن شرجیل خان کے خلاف شہریت منسوخی کا مقدمہ دائر کر دیا۔ حکام کے مطابق ملزم نے شہریت حاصل کرتے وقت سنگین جرم چھپایا اور اچھے اخلاقی کردار کی شرط پوری نہیں کی۔ حسن شرجیل خان 11 سالہ بچی کی آن لائن گرومنگ اور جنسی استحصال کے کیس میں 2016 میں جرم قبول کر چکا ہے اور اس وقت 17 سال قید کی سزا کاٹ رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے سنگین جرائم میں ملوث غیر ملکیوں کی شہریت ختم کرنے کی مہم تیز کر دی۔